الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، یعنی 1445 ہجری سن 2024 کی نشریات میں ظہری کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی 8ویں سحری کریں گے، یعنی رحمت کا عشرہ اب آہستہ آہستہ یعنی آہستگی کے ساتھ اپنا دامن ہم سے چھڑا کر جانا ہی چاہتا ہے۔ یہاں رمضان آیا اور دیکھیے آپ کے پہلا عشرہ بھی جو ہے وہ اب اپنے اختتام کو قریب پہنچنے والا ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا کر دے صاحب، ہمارے دلوں میں یہ گداس عطا کر دے، ہمیں یہ سوچ عطا کر دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جائیں، ڈھیر ہو جائیں، سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں کہ بس اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مہمان ایسے ہم سے راضی ہو کے چلا جائے کہ جب کل بروز محشر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو یہ مہمان اللہ سے عرض کرے کہ یا اللہ میری سفارش ان کے حق میں قبول کر لے۔ آج کا پروگرام ناظرین بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ، اور میں بس یہ سمجھ لیجیے ابتدائی میں کالز کے دروازے آپ کے لیے کھول دوں گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، کسی بھی ملک میں بستے ہوں، کسی بھی شہر میں بستے ہوں، کسی بھی گلی، کسی بھی گھر میں بستے ہوں، ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکیں گے، کیونکہ آج انٹرسٹنگلی ہم بات کریں گے جو پھلوں کے حیرت انگیز فوائد ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتیں ہیں نا، جس کے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کاؤنٹلیس نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم اس کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے، تو ان میں سے ایک بہت کمال نعمت پھلوں کی نعمت ہے۔ تو آج بیسکلی ہم پھلوں کے حیرت انگیز جو فوائد ہیں انسانی جسم پر، اس پہ بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، آپ کو اس کے فوائد بھی بتلائیں گے، اس کا طریقہ علاج بھی، یعنی اس کے ذریعے سے طریقہ علاج بھی بتلائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ہمیں ایک ٹیلی فون کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، آپ کو اللہ کی اس نعمت جسے ہم پھل کہتے ہیں اس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ کو کون سا پھل اس بیماری میں کھانا چاہیے جو اس بیماری میں آپ کے لیے سود مند بھی ہوگا اور انشاءاللہ شفا کا باعث بھی ہوگا۔ اور اس میں ناظرین یہ ذہن میں رکھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ہمارا بڑا فرم بلیو ہونا چاہیے۔ پرابلم ہماری ہے، ہماری تحقیق کی، ہمارے علم کی، یوں کہیے کہ ہمارے بلیفز کی ہے بیسکلی، کہ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور شفا بھی یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ جو سارے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ دارالاسباب ہے، یہ بیسکلی جتنا بھی معاملہ ہے دنیا کا، اور اس میں اگر ہم اسباب استعمال نہ کریں یا اختیار نہ کریں تو یقیناً اس کے رزلٹس اس طرح سے نہیں ملتے۔ تو اسباب تو ہمیں اختیار کرنے ہیں، لیکن یقین ہمیں اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی مصیبت جسمانی حوالے سے ہمارے اوپر آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جو سبب ہم اختیار کرتے ہیں اس سبب میں طاقت اور قوت یا اسے شفا کا باعث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنایا کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی فرم بلیو آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ جب اس بلیف کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایک ٹیبلٹ بھی اگر آپ پیناڈول کی کھا لیتے ہیں نا، تو پیناڈول کے اندر بیسکلی شفا نہیں ہوتی، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کے اذن میں ہوا کرتی ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پھلوں کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا کمال ہے صاحب، یعنی آپ دیکھیں نا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ پہلے اس نے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ شفا اتاری ہے، اس کے بعد بیماریاں اتاری ہیں۔ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اور وہی شافی۔ اور اسی لیے تو ناظرین ہم بڑا یوں کہیے کہ فارملی یہ بات کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے اپنی نبض چیک کراتے ہیں، آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، وہ آپ کو پرسکرائب کرتا ہے، جو کچھ بھی آپ کے جسم کے اندر پل رہا ہوتا ہے نا، جو کچھ بھی پل رہا ہوتا ہے یہ اللہ کے اذن سے پل رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صرف ایک سمجھ لیجئے سبب ہے، وہ جو پرسکرپشن دیتا ہے وہ ایک سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بیماری کو شفا یابی میں تبدیل کرتا ہے۔ لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ کہ ہماری ناقص جو تحقیق ہے نا، اس نے ہمیں یوں کہہ لیجیے کہ بہت ہی ایک محدود فریم کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کی صورت میں جو نعمتیں اتاری ہیں، اگر ہم صحیح طور سے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم ان پھلوں کا استعمال کرنا شروع کریں، اور ہمیں یہ معلوم ہو صاحب کہ کون سا پھل جو ہے وہ ہمیں جسمانی حوالے سے توانا کرتا ہے، اس کے کیا کیا ہمارے جسم میں فوائد ہوتے
ہیں اور کون سا پھل کس بیماری کے وقت استعمال کرنا چاہیے. آپ بلیو کیجئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صحت اتاری ہے پھلوں کے اندر، اتنی صحت اتاری ہے، اور وہ ایسی یوں کہہ لیجیے کئی جگہوں پہ جو ہے یہ پھل باقاعدہ آپ کے لیے ایک میڈیسن بن جایا کرتے ہیں. یعنی اتنا زبردست پرسکرپشن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آپ کے لیے. پرابلم اگین وہی ہے کہ چونکہ ہمارا بلیو اس طرح سے نہیں ہے، ہمارا علم اس طرح سے نہیں ہے، ہماری تحقیق اس طرح سے نہیں ہے، تو ہم چیزوں کو جو اس طرح سے لیتے بھی نہیں ہیں اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے، یا صحیح اس کا جو راستہ ہے، یا جو صحیح اس کا موڈ ہے، یا صحیح جو اس کا وقت ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور یہ وجہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کی قسم اٹھا لے، آپ سوچئے وہ پھر شے کیا ہوگی، سوچئے ذرا. یعنی میرا رب، اس کائنات کا پالن ہار، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اگر وہ قرآن پاک میں والتین والزیتون جس آیہ مبارکہ کی تلاوت ہوئی، آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انجیر اور زیتون کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، اللہ، تو سوچئے کہ اس انجیر میں اور زیتون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوگا، کتنی نعمتیں رکھی ہوں گی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اگین وہی ہے. مغرب آپ کو کچھ بتلائے گا، اس کی تحقیق کچھ بتلائے گی آپ کو، سائنس تب جا کے ہمیں یقین آتا ہے اور ہمارا بلیو ہوتا ہے کہ صاحب اب جو ہے ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے، کیونکہ مغرب نے بتایا، کیونکہ سائنس بتا رہی ہے. لیکن سائنس تو اپنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سر کو جو ہے وہ قدرت کی بارگاہ کے اندر جھکائے کھڑی ہوئی ہے اور وہاں سے خیرات لے رہی ہوتی ہے. سائنس تحقیق نہیں کرتی، وہ تو انوویٹ کرتی ہے بنیادی طور پہ، اور وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا وہ چیزوں کو دریافت کر کے جو ہے وہ مہر ثبت کر رہی ہے اپنی کم علمی کے اوپر بنیادی طور پہ، کہ قرآن نے اور اللہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی 1450 برس پہلے فرما دیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. اور یہ وجہ آپ دیکھ لیجئے، بے وجہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناروں کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا، بے وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا ذکر قرآن میں کر دیا، بے وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیلوں کے گچھوں کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے. ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا، ریزن ہے. اب ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بنیادی بات ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے بہت سے لوگ وائٹامن پلز کھاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے منرلز کے لیے جو ہے کچھ ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں، پوٹیشیم کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، کاربس کے لیے جو بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اپنا دیگر اور جو سورسز ہیں جو جسم کو توانا رکھتی ہیں، اس کے لیے بہت سے ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں. یہ سارے ٹیبلٹس جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کی صورت میں ہمیں دے دی ہیں، نیچرلی دے دی ہیں، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یعنی آپ جتنے بھی پلز لیتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ جو پھل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفہ ہیں، وہ انعام ہیں کہ جس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہماری باڈی پہ نہیں ہوتا. اور ایک پھل جو بہت ہی میں خاص طور پہ آج چاہوں گا جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کا نام ہے سفرجل، جسے بہی کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کو استعمال فرمایا، اس کو یہ سعادت بخشی اس پھل کو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، بلکہ صحابہ کو بھی جو ہے باقاعدہ تناول فرمانے کے لیے آپ نے عطا فرمایا. اور اس کا یعنی سمجھ لیجئے معاملہ یہ ہے کہ کئی بیماریوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کو سجیسٹ فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو ظاہر معلوم ہے. خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے، میں نے جس کسی سے بات کی تو اسے معلوم ہی نہیں سفرجل ہوتا کیا ہے، بھائی کیا ہوتی ہے. تو آج بیسکلی ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اگین وہی بات، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ڈیٹیل پروگرام ہوگا، آپ کی کالز بھی لیں گے، ڈیٹیل گفتگو بھی ہوگی. اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو علاج بالغذا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے صاحب. اگین وہی بات، اب چونکہ سائنس تحقیق کر کے اس بات پہ پہنچ گئی اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے اب وہ جا رہا ہے آرگینک فوڈ کی طرف، ویسٹرن ورلڈ جا رہا ہے اب علاج بالغذا کی طرف. تو چونکہ گورا جا رہا ہے، ویسٹ جا رہا ہے، سائنس جا رہی ہے، تحقیق کر کے جا رہے ہیں، تو اب ہمارے یہاں یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی علاج بالغذا کی طرف آنا چاہیے. بابا 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے علاج بالغذا بتلا دیا تھا اور کیٹیگوریکل بتلا دیا تھا. مسئلہ کیا ہے؟ یہاں کا پرابلم ہے. اگر یہاں سے پرابلم صحیح ہو جائے نا تو یہاں کا معاملہ ویسے ہی صحیح ہو جائے گا.